بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہمارا دعا سیریز کا ڈے 7 ہے اور یہ ہمارا لاسٹ پارٹ ہے، جس کا ٹاپک ہے کہ کن لوگوں کی دعا خصوصاً قبول ہوتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ نمبر 1، مسافر کی دعا، یعنی وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے مسافر کی دعا۔ اب جو مسافر دعا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ہاں مگر جو وہ سفر کرتا ہے، یعنی وہ جو مسافر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں سفر کرے۔ جیسے وہ کسی دعوت کے لیے جا رہا ہے، یعنی دین کی دعوت کے لیے جا رہا ہے، عبادت کرنے والا ہے اور وہ عبادت کے لیے جا رہا ہے، یا علم کے حصول کے لیے جا رہا ہے، علم کو پھیلانے کے لیے جا رہا ہے، تو ایسے مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ پورا ٹائم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، میوزک آن کر لیتے ہیں، نمازوں کا بھی کوئی خیال نہیں رہتا اور بہت سارے غیر شرعی کام جو ہے نا وہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس حالت میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ فرما بردار مسافر ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کر رہے ہیں، تو اس مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کیوں قبول فرماتے ہیں، یہ حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اس طرف ایک خیال جاتا ہے کہ شاید جو مسافر ہوتا ہے نا، وہ اپنے وطن سے، اپنے ایریا سے دور ہوتا ہے، اپنی فیملی سے دور ہوتا ہے، اپنے دوستوں سے دور ہوتا ہے، اپنے بچوں سے دور ہوتا ہے، تو گویا انسان اس وقت پہ کمزور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شاید اس پر اپنی رحمت اور اپنا فضل کرتے ہیں، اور اس وقت پہ جب وہ انسان جو بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شاید اس کی دعا اسی لیے قبول کرتے ہوں، تو اس وقت پہ وہ جو بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ 3 دعائیں بلا شک و شبہ قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا، اور ایک بیٹے کے خلاف اس کے باپ کی بد دعا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے 1 بائی 1۔ تو پہلے تو ہم نے پڑھ لیا کہ مسافر کی دعا، اب اگلا جو ہے وہ ہے مظلوم کی دعا۔ اب مظلوم کون ہے؟ جس پہ ظلم ہوتا ہے یا جس پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ اب آپ ایک ایسے انسان جس پہ ظلم ہوا ہے، آپ اس کا غم بانٹتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، تو جس سے اس کا غم ہلکا ہوگا اور ایسے آپ اس کی مدد کریں گے، تو ایسا مظلوم انسان جب آپ کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ تو اسی طرح پھر مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے نا، وہ بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ وہ آسمان کی طرف ایسے جاتی ہے کہ وہ چنگاری ہو، یعنی بہت اڑتے ہوئے تیزی سے جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے اللہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یعنی وہ جو مظلوم بد دعا کرے گا نا، تو اس کی جو بد دعا ہے نا، اس کے بیچ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اب چاہے وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو یا کافر ہو، کیونکہ اس پہ ظلم تو ہو رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت پہ اس کی جو بد دعا ہے نا، اس کو ضرور قبول کریں گے۔ یعنی کہ اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے والد جو بد دعا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دعا کو لیتے ہیں۔ دیکھیں والدین جو ہے اپنے بچے کی پرورش بہت اچھے سے کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے بچہ ماں باپ کا بہت فرما بردار ہے، تو ماں باپ خوش ہوں گے تو اپنے بچے کو دعا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ نافرمان ہے اور اس کے ماں باپ اسے تنگ آ کر بد دعا دے دیتے ہیں، تو وہ جو بد دعا ہے نا، وہ بھی قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ باپ کی بھی اور ماں کی بھی۔ حدیث میں تو باپ کے الفاظ ہیں، مگر آپ خود سوچیں کہ اگر باپ کی بد دعا لگتی ہے تو ماں کا تو ویسے ہی درجہ بہت اوپر ہے، تو ماں کی کتنی بد دعا لگے گی۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ستاتے وقت یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنے والدین کو ستا رہے ہیں۔ اب جو بیٹا ہوتا ہے نا، وہ اپنے باپ کی کمائی کا ہوتا ہے، بیٹا خود کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو بیٹے کا جو وجود ہے نا، وہ باپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ باپ اپنے بیٹے کو کیسے کیسے پالتا ہے، اس پر کیسے کیسے خرچ کرتا ہے، اور اس کے بعد بچہ جو ہے وہ باپ کی نافرمانی کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو بد دعا ہوگی نا، ایسے والدین کی، ایسے باپ کی، وہ بد دعا ضرور قبول کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے،
ٹھیک ہے، ایک تو ہو گیا کہ والدین اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں، اور ایک ہے کہ اولاد اپنے والدین کے حق میں جو دعا کرے تو وہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ اگر والدین نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہو، ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دی ہو، ایک نیک اور صالح انسان بنایا ہو، تو پھر جو اولاد دعا کرے گی ان کی وہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ اور جب اس کے پیرنٹس اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تب بھی وہ دعائیں ان کو فائدہ دیتی رہیں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے تمام تر اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی انسان کا جو نامہ اعمال ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ جیسے جو کام وہ کرتا تھا وہ سب اب کلوز ہو گیا، اس کی جو بک ہے وہ بند ہو گئی۔ لیکن کون سے وہ 3 اعمال ہیں جو ساتھ رہتے ہیں کہ بعد میں بھی اس بندے کو اجر ملتا رہتا ہے، یعنی صدقہ جاریہ؟ تو نمبر 1، ایک تو وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، یعنی کوئی ایسا علم جو انسان پیچھے چھوڑ گیا ہے، جیسے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کوئی علم سکھا کے گیا ہے یا کوئی بک لکھ کر گیا ہے تو اسے اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے کوئی کام بھی نہیں کیا مگر آپ کے اولاد تو ہے نا جو آپ کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اب وہ جو آپ کے لیے دعا کرے گی تو انشاءاللہ ان کی جو دعا ہے وہ آپ کے حق میں قبول ہوگی۔ تو اسی لیے اپنی اولاد کی ایسے اچھے سے تربیت کر کے جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی جو آپ کا بینک بیلنس ہے نا وہ ہمیشہ کھلا رہے، یعنی آپ کا جو بینک ہے نا وہ تو ہمیشہ رہے گا مگر جو بیلنس ہے نا اس میں اضافہ ہوتا رہے، تو انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ مگر اس میں ایک امپورٹنٹ بات دیکھنے کی یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ وہ ان کی دنیا کے پیچھے لگے ہیں، دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں اور دین کی تعلیم نہیں دے رہے، کہ بس ایک قاری صاحب رکھوا دیا جو آتا ہے آدھا گھنٹہ پڑھاتا ہے اور چلے جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی دین نہیں سکھایا جاتا۔ تو ماں باپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کہیں وہ اپنے بچوں کو مسجد جانے سے روک تو نہیں رہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے کوشش ایسے کرنی ہے کہ آپ کے بچے بہت بہترین اور اسلام کے مطابق آپ ان کی تربیت کریں گے تاکہ وہ بعد میں بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آتا ہے روزے دار کی دعا۔ اب جو روزے دار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھوکا پیاسا رہتا ہے، کھاتا پیتا نہیں، ایون کہ اگر اس کے سامنے کھانا بھی پڑا ہو وہ تب بھی نہیں کھاتا، کیونکہ اس کو اللہ کی رضا چاہیے ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے اور روزہ وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کی دعائیں رد نہیں کی جاتی: اولاد کے حق میں والد کی دعا، صائم کی دعا اور مسافر کی دعا۔ اب صائم کون ہے؟ روزے دار۔ اچھا، اس کے بعد ہے انصاف کرنے والے حاکم اور کثرت سے ذکر کرنے والے کی دعا۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ 3 اشخاص کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ نمبر 1، جو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے، مظلوم، اور نمبر 3، عادل حکمران کی دعا۔ تو اگر آپ عادل حکمران ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، اور اگر آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کہ بس صرف نماز اور قرآن ہی نہیں بلکہ آپ چلتے پھرتے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو اسی لیے جو مسنون دعائیں ہیں نا، یعنی کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا، بیت الخلاء سے واپس آنے کی دعا، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، تو یہ بھی نا ہمارے روزمرہ کے اذکار ہی ہوتے ہیں، تو آپ ان سب کی بھی پابندی کیا کریں۔ اس کے علاوہ ہر جگہ کے جو اذکار ہیں آپ انہیں پڑھا کریں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ جب خوشحالی میں بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ جب اس کے بندے کے اوپر اس کا مشکل وقت آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے جو اپنی خوشحالی میں، اپنی آسانی والے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، یعنی جب اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی تب بھی وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو پھر جب اس پہ کوئی تنگی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کا بہت زیادہ سامان اور راستے تیار کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سختیوں اور تنگ دستیوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، تو اس سے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے زمانے میں کثرت سے دعائیں کرتا رہے۔ اب یہاں پہ ہم نے اپنا ایٹیٹیوڈ چیک کرنا ہے کہ ہم صرف مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں یا پھر اپنی آسانی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ آپ آسانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی تنگی میں فوراً آپ کو تھام لے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب اس کے بعد ہے حج اور عمرہ کرنے والے
اور مجاہد اور غازی کی دعا۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہے جو جہاد کرتا ہے وہ وہیں شہید ہو جاتا ہے، مگر ایک جو ہے وہ جنگ سے واپس آتا ہے تو اسے غازی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں، کیونکہ یہ جو 3 لوگ ہیں نا، یہ اپنے گھر سے نکلے تھے، یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والے، اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا غازی حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا تو انہوں نے لبیک کہا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا۔ تو اگر آپ حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر اپنے لیے خاص دعائیں کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، میرے لیے بھی دعائیں کریں، اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا آپ حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس موقع کو آپ نے کبھی بھی نہیں گنوانا، کیونکہ اس موقع پر آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو دل کھول کر دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں اور اپنے لیے بھی دعائیں کریں۔ اب ہمارا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں جو دعا کرتا ہے تو ایسے انسان کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یعنی وہ بندہ سامنے نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں وہ دعا کرتا ہے تو اس کی جو دعا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اب آپ امیجن کریں کہ آپ کو کسی سے کوئی غرض نہیں، آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت اس دعا کو سن بھی نہیں رہا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ رات کو اٹھتے ہیں، راتوں کو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کب کب اس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو جہاں آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں نا، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کی تکلیف کو بھی دور کرتے ہیں اور آپ کی تکلیف کو بھی دور کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو ایک فرشتہ آپ کے سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے جو کہ لگاتار آمین کہتا رہتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی وہ سب کچھ عطا فرما جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا راز ہے جو ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور ہم اس سے مس کر رہے ہیں، ہم اس سے واقف ہی نہیں کہ جب ہم کسی دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعائیں قبول فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان مرد کی اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں مقبول ہوتی ہے دعا۔ اس دعا کرنے والے کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو، یعنی اسی طرح تمہارے لیے بھی ہو۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں دعا کریں تاکہ فرشتے آمین کہتے رہیں، تو ان تمام آفتوں سے ہم بھی بچے رہیں اور جو کچھ ہم ان کے لیے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے۔ تو ہم نے اس چیز میں نہ کنجوسی نہیں کرنی۔ ہم کیا کرتے ہیں، اکثر بس اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں۔ ارے اپنے لیے تو مانگنی ہی ہے، وہ تو لازمی مانگنی ہے، مگر کچھ وقت نکال کر 2 منٹ 3 منٹ 1 منٹ نکال کر اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام حالتوں میں دعا کریں اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو آپ لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ بھی کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔